قال الله عز وجل في كتابه العزيز أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف اسلامک اسکالر. آج 1 مئی ہے اور دنیا اس دن کو یوم مزدوراں یا لیبر ڈے کے نام سے جانتی ہے. انیس سو 86 میں شکاگو میں ایک بہت بڑا احتجاج ہوا جس میں مزدوروں نے اس بات پہ زور دیا کہ ہماری مزدوری میں ناانصافی ہے، ہمارے حقوق کا استحصال ہوتا ہے. اس دن کی یاد میں لوگوں نے 1 مئی کو یوم مزدوراں سے موسوم کیا ہے. لیکن اسلام نے اپنی ابتدا سے ہی مسلمانوں کو ایک ایسی تربیت دی ہے کہ صرف ایک دن نہیں بلکہ مسلمان کے لیے ہر دن یوم مزدوراں ہوتا ہے، ہر دن لیبر ڈے ہوتا ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی یہ رہنمائی کی ہے، آتوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ. لوگوں، مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اس کو دے دو. اسلام نے یہ تربیت کی ہے. اسلام ہر دن مزدوروں کا دن قرار دیتا ہے. ان پر زیادتی نہ ہو، ظلم نہ ہو، ان کا حق نہ کھایا جائے، ان پر اتنا بوجھ ڈالا جائے جس بوجھ کو وہ اٹھا سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تیرے رب کی رحمت کو یہ دنیا والے تقسیم کرتے ہیں؟ اگرچہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہاں اللہ کی رحمت سے مراد نبوت و رسالت ہے، لیکن اگلے الفاظ میں اللہ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتهم فی الحیات الدنیا. یہ معیشت، یہ روزی روٹی ہم نے لوگوں میں دنیا کی زندگی میں تقسیم کی ہے. کسی کو ارب پتی بناؤں گا، کوئی کروڑ پتی ہوگا، کوئی لکھ پتی ہوگا، کوئی بیچارہ ایک روٹی کو ترسے گا. یہ ہماری تقسیم ہے. اور دنیا اس بات پہ لگی رہتی ہے کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، میں غریبوں کے گھر کیوں پیدا ہو گیا ہوں اور یہ امیروں کے گھر کیوں پیدا ہوا ہے. تو کہا یہ صرف دنیا کی ایک آزمائش ہے. مومن ہمیشہ اپنی آخرت کو دیکھتا ہے. اگر یہ مسکین کے گھر پیدا ہوا تو کیا ہوا؟ یہ مسکین قیامت کے دن باقی لوگ اغنیاء جنت میں جانے کی تمنا رکھیں گے، پر اللہ تعالیٰ ان فقراء اور مساکین کو عام لوگوں سے، عام جنتیوں سے آدھا دن 500 سال پہلے جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے. وہ دنیا کی مزدوری، محنت اور فقیری کو دیکھتا ہے، دنیا کی مسکینی کو دیکھتا ہے، پر اس کو یہ فخر ہونا چاہیے کہ یہ بھی اللہ کی تقسیم ہے. اس تقسیم کی وجہ سے میں اللہ کا تابع دار بن کے زندگی گزاروں گا تو یہ کروڑ پتی، ارب پتی یہ جنت کے باہر انتظار کر رہے ہوں گے، اور میں ان سے آدھا دن پہلے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو کر 40 سال تک آرام کروں گا اور ان کے داخلے سے پہلے جنت میں انجوائے کروں گا.
وہ اس کو مثبت کردار کے ساتھ سوچتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تقسیم کی ہے۔ پچھلے خطبے میں بات عرض کی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، دنیا کے مسئلے میں، روپے پیسے میں، روٹی روزی میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، جو اوپر ہے نا کروڑ پتی ارب پتی، اس کی طرف نہ دیکھو، فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، تو جو اللہ کی نعمتیں تم پر ہیں ان نعمتوں کو دیکھ کر تم شکر ادا کرو گے، ناشکری پیدا نہیں ہوگی۔ آج یوم مزدوراں ہے، میرے گھر میں میری بیوی بیٹی بہن وہ میرے گھر میں کام کرنے والی ماسی کو دیکھے کہ اس بیچاری کی حالت کیا ہے، برتن بھی دھو رہی ہے، گھر میں صفائی بھی کر رہی ہے اور ساتھ جھڑکے بھی کھا رہی ہے، گرمی سردی کا کوئی احساس نہیں، سردی میں اس کے ہاتھ نیلے ہو چکے ٹھنڈے پانی سے برتن دھو دھو کے، کوئی اس کی طرف نہیں دیکھتا کہ اس کی حالت کیا ہے۔ مزدوری اس کو کیا دینی مہینے کی 5-6-7 ہزار روپیہ، وہ مطالبہ کر دے تو ہمارا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ بس سوچو کہ میری بیوی کسی کے گھر میں جا کے کام کرے اور اتنا کام کرے تو 5-6 ہزار روپے اس کو ملے گا، تو ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ اپنی بیٹی کی تربیت کرو، اس ماسی کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے، تم اس کی جگہ پہ ہوتی تو تمہارا انداز کیا ہوتا؟ لیبر ڈے پر اسلام نے ایک میسج دیا امت کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی بات کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے حدیث قدسی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، لوگوں سن لو، 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی طرف سے میں رب کائنات جھگڑا کروں گا، ان لوگوں کی طرف سے بات میں کروں گا، جھگڑا میں کروں گا۔ خالق مخلوق سے جھگڑا کس بات کا کر رہا ہے کہ 3 بندوں کی طرف سے اللہ خود جھگڑا کریں گے۔ پہلا وہ بندہ جس نے کسی سے اللہ کے نام پہ عہد کیا، اللہ کی قسمیں اٹھا کے کسی کو یقین دلایا کہ میں ایسا کروں گا یا ایسا نہیں کروں گا، اور اس کے بعد اس نے عہد شکنی کی، تو اگلے بندے نے اللہ کا نام سن کے قسم دیکھ کر قسم سن کر یقین کر لیا تھا، پھر اس نے وہ عہد شکنی کی ہے، غداری کی ہے اور عہد کو توڑ دیا۔ اللہ فرماتے میں خود قیامت کے دن اس بندے کی طرف سے جھگڑا کروں گا جس بندے کے ساتھ وعدہ خلافی ہوئی، عہد شکنی جس بندے کے ساتھ ہوئی۔ اور دوسرا وہ بندہ جو آزاد تھا اس کو بیچ دیا گیا۔ یہ جتنے بھی خبیث لوگوں کے بچے اغوا کرتے ہیں یا نوجوانوں کو ورگلا کے جا کے آگے بیچتے ہیں کہ آزاد بندہ ہے، وہ آزاد بندے کو بیچ کر کچھ لوگ اپنی بیٹیاں بیچتے ہیں، 2 لاکھ لیا اور شادی کر دی، کوئی بچے اغوا کر کے لے جاتے ہیں۔ جس بندے نے بھی کسی آزاد بندے کو اس کی آزادی چھین کر اس کو بیچ کر اس کی کمائی اپنی جیب میں ڈال لی کہ قیامت کا دن ہوگا میں اس بندے کی طرح جھگڑا کروں گا جس آزاد کو آگے بیچ کر اس کی کمائی لے گی۔ اور تیسرا کون؟ رجل استاجر اجیرا فاستوفى منه ولم يؤت اجره وفي روایہ ولم يؤفه اجره، کا تیسرا وہ بندہ جس نے کسی مزدور کو مزدوری پر رکھا، اس سے کام پورا لیا، 8 گھنٹے کام ہے تو آدھا گھنٹہ زیادہ کام لیا، کام اس سے پورا لیا اور اس کی اجرت اس کو پوری نہیں دی۔ اللہ کی قسم بڑے بڑے تقوی والے لوگ، نمازی لوگ، وہ ان مزدوروں کے مسئلے میں ہاتھ کھینچنے والے، وہ بیچارہ پھنسا ہوا ہے، بے روزگار ہے، چوک میں کھڑا ہے، مزدوری مل نہیں رہی، گھر میں بچے بھوکے، اگر مزدور 1200 لے رہا تو میری کوشش ہوگی اس کو 800 روپیہ دوں۔ آپ نے جو اس کے 400 روپے کے ساتھ محل بنانے ہیں،
قیامت کا دن ہوگا، اللہ کھڑا کریں گے، ہاں بھائی تو سمجھتا ہے تو نے اس بندے کو 400 روپے کم دے کے تو نے اپنا محل کھڑا کر لیا، مزدوری کروائی، کام پورا لیا ہے، اجرت پوری نہیں دی، میرا کیا جواب ہوگا؟ برانڈ والی دکانوں میں جاتا ہوں، کبھی ان سے ریٹ طے نہیں کرتا، لکھے ہوئے پرائس، فکس پرائس، پر ٹماٹر والی ریڑھی کے اس کے ساتھ جا کے جھگڑا کرتا ہوں، 5 کلو لینی اور یہ اس سے ریٹ کم کرواتا ہوں، ریڑھی والے سے میرا جھگڑا ہے، مزدور سے میرا جھگڑا ہے، کام پورا لیتا ہوں، اجرت پوری نہیں دیتا۔ اس سے اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچو۔ یہاں تو وہ بیچارہ پھنسا ہوا ہے، اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کے 700 کی بجائے 500 دے دیے تم نے، کہ قیامت کا دن ہوگا، تم نے اس سے ظلم کیا تو قیامت والے دن یہ انسان روشنی میں نہیں ہوگا، نور میں نہیں ہوگا، بلکہ ظلمات یوم القیامہ، یہ ظلم قیامت کے دن اس بندے کے لیے اندھیرے بن جائیں گے، اندھیروں میں یہ کھڑا ہے، ایک نہیں ظلم کو ظلمات کا ہے، اندھیروں میں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے لیے فرماتے ہیں رحم اللہ عمران سمحا اذا باع وسمحا اذا اشترى، کہ اللہ اس بندے پر رحمت کرے جو لینے دینے میں بڑا ہی نرم دل ہے، دیتے وقت بھی تھوڑا سا اضافی دے دیتا ہے، لیتے وقت بھی چھوڑ دیتا ہے، اور 2 4 10 روپے کی خاطر سوچو تو صحیح، اللہ کے نبی نے دعائیں دی ہیں، میں تو اس مزدور کے ہاتھ سے پیسے واپس کھینچتا ہوں، تو آدھا گھنٹہ بیٹھا چائے پیتا رہا ہے، اس کی تجھے مزدوری نہیں ملے گی۔ میں مانتا ہوں کہ یہ مستری مزدور، آپ کی دکان پہ کام کرنے والے، یہ ملازم، یہ یقیناً سستی کرتے ہوں گے، لیکن اللہ کے لیے فرماتے ہیں وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ، جس نے تیرے ساتھ خیانت کی ہو، تجھے حق نہیں اس کے ساتھ خیانت کرنے کا، اس کی غلطی کا وہ جواب دے گا، تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اس مسئلے میں خیانت کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، جس مزدور سے، جس ملازم سے، جس ماسی سے کام پورا لیا گیا، پر وہ بیمار ہو گیا، 2 دن نہیں آیا، 4 دن نہیں آیا، کام کچھ کم کیا، پیسے کاٹ لوں گا، دیکھ لیں کہیں یہ ظلم تو نہیں ہے، کام پورا کروایا، اجرت پوری نہیں دی، پیسے پورے نہیں دیے، تو کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف سے خود جھگڑا کرے گا؟ کیا اللہ کو میں جواب دے پاؤں گا؟ پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت اس کو دو، اس کا مطلب ہے کہ ایڈوانس اس کو دیتے رہو کچھ نہ کچھ، ہم اس کا پیسے نیچے رکھتے ہیں، ہفتے بعد دیں گے، مہینے بعد دیں گے، کہیں بھاگ نہ جائے، اور بھاگ بھی جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر دیکھو صحیح اس کے مقابلے میں اللہ کی جنت مل رہی ہے، اللہ کے جھگڑے سے بچ رہے ہیں، دعائیں مل رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ معیشت ہم نے تقسیم کی ہے، اور فرمایا ورفعنا فوقہم ورفعنا بعضہم فوق بعض ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، یہ جو درجے ہم نے ایک دوسرے کو کم زیادہ کر کے دے دیے نا، لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نظام بنا دیا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مسخر ہو کے رہیں، تابع ہو کے رہیں۔ آپ کو تھوڑا سا مرتبہ اس لیے زیادہ دے دیا کہ آپ جوتے نہیں بنا سکتے، آپ جھاڑو نہیں دے سکتے، آپ روٹی نہیں پکا سکتے، آپ مال مویشی کا کام نہیں کر سکتے، آپ ایک بندے ہیں اور مزدوری نہیں کر سکتے، آپ دکان پہ آپ کو بندے چاہیے۔ یہ اللہ نے درجات ایک دوسرے کو کم اس لیے دیے تاکہ ایک دوسرے کے تابع ہو کے کام کرے، یہ تمہارا کوئی اس پہ احسان نہیں ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اور آخر میں کہا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، بس دیکھ لو اس معیشت میں جو ایک دوسرے کے اوپر نیچے کر دیے گئے ہو، کسی کا درجہ بلند ہے، کسی کا کم ہے، پر دیکھ لو اللہ کی رحمت ہر اس چیز سے بہتر ہے جو تم جمع کر رہے ہو، پیسے جمع کر رہے ہو نا، 10 روپے بچا کر، 100 روپے بچا کر، مزدور کو ٹھیکہ کر کے خوش ہوا بیٹھا کہ یار اس کا یہ میں اگر اس سے کام کرواتا تو مجھے 10,000 زیادہ دینا پڑنا تھا، کہ 10,000 جمع کر رہے ہو،
پر دیکھ لو اللہ کی رحمت کہیں اس سے بہتر تھی. ٹھیکہ دے دیا، اگلے بندے کو خسارہ ہو رہا ہے، اس کے دن زیادہ لگ گئے، میرے دل میں رحم نہیں آئے گا. کام پورا لیا، اجرت پوری نہیں دی، اللہ کے ہاں جواب دہی ہوگی. آج ہمارے معاشرے میں یہی کچھ ہو رہا ہے. جو اپر ہینڈ ہے وہ نیچے والے کو دبا کے رکھ رہا ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے. اللہ نے اس پہ جھگڑا بھی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پہ سوال بھی کرنا ہے، اللہ نے اس کے سامنے کھڑا بھی کرنا ہے. اور ہمارے ہاں بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے مارکیٹ میں اس مزدور کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، اس ملازم سے زیادتی ہو گئی، کوئی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، اس مظلوم کا کوئی ساتھ نہیں دیتا. جب کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہوتا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اتق دعوت المظلوم وان کان کافرا. اے میرے امتی، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. کافر کی بد دعا بھی ڈائریکٹ اللہ کے پاس پہنچتی ہے. تم نے اس سے ظلم کیا، مظلوم نے تمہیں بد دعا دے دی تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اتق دعوت المظلوم وان کان کافرا، وہ کافر بھی ہے اور تم اس سے ظلم کرو گے، اس کا مال کھا جاؤ گے، اس کے پیسے بٹور لو گے، اس کو مزدوری کم دو گے، ملازمت پر رکھ کر تم اس سے زیادتی کرو گے، وہ جاتا ہوا تمہیں بد دعا دے گیا تو بچے گا کچھ نہیں. آج میں کہتا ہوں میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، یہ مسئلہ ایسا ہو گیا ہے، پر دیکھ لو کہیں بد دعائیں تو نہیں لے رہے ملازموں کی، مزدوروں کی. جب میں دماغ پر تھوڑا سا زور دوں گا تو شاید مجھے یاد آ جائے کسی فلاں مزدور نے جاتے جاتے مجھے بد دعا دی تھی، فلاں ملازم جاتے جاتے مجھے یہ کہہ گیا تھا، فلاں جگہ بیٹھا وہ یہ کہہ رہا تھا. اگر وہ مظلوم ہے تو اس مسئلے کو یہاں دنیا میں حل کر لو. اور یہاں یاد رکھو کہ صرف یہ ظالم ہی نہیں جو اس ظلم کو دیکھ کر خاموش رہتے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی اللہ کی پکڑ میں ہوں گے. جب آپ کو پتہ ہے اس ملازم کے ساتھ، اس مزدور کے ساتھ اس کی اجرت میں زیادتی ہوئی ہے اور میں بھی خاموشی اختیار کرتا ہوں، تو اس کی سزا مجھے بھی ملے گی. اللہ کہ اللہ رحمت کر دے. ہم خاموش ہوتے ہیں، میرے سے کیا لینا دینا، میں اس کو اپنا دشمن کیوں بناؤں؟ بھائی میں نے مارکیٹ میں سروائیو کرنا ہے. نہیں، مظلوم کے ساتھ نکلو، مظلوم کا ساتھ دو، اس کی اجرت، اس کی مزدوری پوری لے کے دو. نہیں لے کے دو گے، اگر آپ لے کے دے سکتے تھے اور نہیں لے کے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو الصحیحہ میں آتی ہے، ضرور اس کو ذہن میں رکھیے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وہ بندہ جو اپنی قبر میں تھا کہ اس کی قبر میں حکم دیا گیا کہ اس بندے کو 100 کوڑے لگائے جائیں. حدیث ہے الصحیحہ میں، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا. حکم دیا جائے گا اس بندے کو اس کی قبر میں 100 کوڑا لگایا جائے. فدعا ربہ ودعا، قبر میں یہ اب اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، پھر دعائیں کر رہا ہے. دعا کرتے کرتے نتیجہ کیا ہوا؟ کہا چلو اس طرح کرو، اس کو 1 کوڑا لگاؤ. 100 کوڑوں سے کم ہوتے ہوتے 1 کوڑا رہ گیا. اللہ کے نبی فرماتے جب وہ کوڑا اس کو مارا جائے گا تو اس کی ساری قبر آگ سے بھر جائے گی، اس کی پوری قبر میں آگ لگ جائے گی. جب یہ آگ ماند ہو پڑے گی تو وہ پوچھے گا یا اللہ یہ مجھے 1 کوڑا جو لگایا گیا ہے یہ کس جرم کے سبب لگایا گیا؟ تو 2 باتیں بیان کی گئی ہیں. انکا صلیت صلاۃ بغیر طہور ومررت بمظلوم فلم تنصرہ، تو نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی، تجھے پتہ چل گیا تیرا وضو نہیں ہے یا وضو ٹوٹ گیا تھا، پھر بھی تو نماز میں لگا ہوا ہے اور تو نے وہ نماز دہرائی بھی نہیں، وہ نماز تیری ایسی رہ گئی کہ تو نے بغیر وضو کے ہی ادا کر لی اور پھر اس کی قضا بھی نہیں دی. ایک جرم تو تیرا یہ ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ انک مررت بمظلوم فلم تنصرہ، تو مظلوم کے پاس سے گزرا تھا
تجھے پتا تھا اس مزدور کے ساتھ، اس ملازم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو اس کے پاس سے گزرا، فلم تنصرہ، تو نے اس کی مدد نہیں کی تھی، جس وجہ سے یہ تجھے کوڑا لگایا گیا۔ کتنے ایک بچیں گے لوگ پھر؟ پتہ ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کتنے لوگ ہیں جو اس کا ساتھ دینے والے ہیں؟ اسلام نے ان مزدوروں کے حقوق بیان کیے ہیں۔ پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت اس کو دو، یعنی ایڈوانس چلو، یا کم از کم پورے دن کا کام پورا ہونے سے پہلے اس کو دے دو۔ وہ بیچارے کے دل میں یہی کھٹکا ہو، پتہ نہیں اس نے مجھے پیسے دینے کے لیے کام کروا لیا ہے، اب اتنے طے کیے تھے اور اتنے دے رہا ہے۔ یہ 200-400 کی خاطر کسی کا دل تنگ نہ کرو۔ ان کی بددعاؤں سے بچو۔ کام کروا لیا، پیسے پورے نہیں دیے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، قیامت کے دن اللہ اس مزدور کی طرف سے خود اس بندے سے جھگڑا کرے گا، بتا تو نے کام پورا نہیں لیا، کام پورا لیا ہے تو پیسے پورے کیوں نہیں دیے؟ کام پورا لیا ہے، وہ کہتا ہے میں نے تو طے اس سے اتنے کیے تھے۔ بھائی طے ہی آپ نے ظلم پر کیے ہیں، بنتے اس کے زیادہ تھے، پہلے ہی آپ نے کم طے کیے ہیں، ظلم پر طے کیے، کام پورا پیسے پورے نہیں، اس کو آپ اپنی چلاکی سمجھ رہے ہیں؟ بھئی یہ طے ہو گیا، وہ طے تو اس بیچارے نے بھوک سے مر رہا ہے تو وہ اس مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ سمجھتے یار اس بندے نے کام بڑا اچھا کیا ہے، 1000 روپیہ طے کیا تھا پر اس بندے نے 1500 کا کام کیا ہے تو اس کو 1500 دوں گا۔ اسلام یہ کہتا ہے، حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت معروف ہے، انہوں نے اپنے خادم کو بھیجا، وہ ایک گھوڑا خرید کے لے کے آ گیا، 300 درہم کا گھوڑا لیا گیا۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی نے دیکھا کہ یہ میرا ملازم، یہ میرا نوکر، یہ زیادتی کر کے آ گیا، گھوڑا ایسے قیمتی ہے۔ اسے کہا 400 درہم دے دوں تو راضی ہو؟ وہ کہے گا میں تو 300 کے بھی دے رہا تھا، میں پھنسا ہوا ہوں، مجبور ہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بکرا دینے آیا تھا، وہ بیچارہ پھنسا ہوا تھا، 50,000 کا بکرا میں 40,000 کا لے آیا ہوں، اس کو فخر کے طور پر آپ بیان کرتے ہیں۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ 300 درہم کا طے ہوا گھوڑا، جریر بن عبداللہ البجلی کہتے ہیں 400 دے دوں تو راضی ہو؟ یہی حالات اس وقت مارکیٹ میں موجود ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ کہتی وہ سیل میں تو یہ 10,000 کا کپڑا مل رہا تھا، وہ وہاں ایک بندہ مجبور بیٹھا تھا، میں اسے 3,000 کا لے آئی ہوں۔ یہ کوئی فخر نہیں ہے۔ جتنے کی چیز ہے اتنے پیسے ملنے چاہیے اگلے بندے کو۔ 300 درہم کا ہے، طے کر لیا، تو نے 400 دوں تو راضی ہو؟ اس نے کہا بالکل راضی ہوں، 500 دوں، 800 درہم کا وہ گھوڑا خریدا، پیسے اس کو دیے، وہ چلا گیا۔ تو خادم نے کہا میں نے تو یہ گھوڑا 300 درہم کا طے کر لیا تھا اور آپ نے 800 درہم کیوں دیے؟ کہا اس لیے کہ میں نے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، وَنُصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، کہ میں ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا۔ اس کی خیر خواہی یہ تھی کہ بنتا ہی اتنے کا تھا، تو اس سے کم قیمت طے کر کے آیا تھا، یہ جائز نہیں تھا، جتنے کی چیز ہے اتنے ہی پیسے دوں گا۔ جن کے سینوں میں ایمان تھا وہ یوں دنیا میں مزدوروں کی، ملازموں کی، پھنسے ہوئے لوگوں کی یوں مدد کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ایک بندہ اس نے کہا یا رسول اللہ کم اعفو عن الخادم، یا رسول اللہ جو خدمت کرنے والا خادم ہوتا ہے، نوکر ہوتا ہے، کتنی مرتبہ میں اس کو چھوڑوں گا، کتنی دفعہ اس کو معاف کروں، غلطیاں ہی کرتا ہے، پھر غلطیاں کرتا ہے۔ فصامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہ کے اس کو کیا جواب دوں؟ واقعی ملازم بھی، نوکر بھی، ماسیاں بھی غلطیاں کرتی ہیں، کیا جواب دوں اس کو؟ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ کم اعفو عن الخادم، جو خادم ہوتا ہے کتنی دفعہ اس کو معاف کروں؟ تو آپ نے جب جواب دیا تو کیا جواب دیا؟ کہ کل یوم 70 مرہ، اگر تم معافی کرنا چاہتے ہو، معافی دینا چاہتے ہو تو ہر دن اپنے ملازم سے، اپنے نوکر سے، اپنے خادم سے 70 مرتبہ درگزر کرو، 70 مرتبہ، کہ وہ بیچارہ تمہارے ہاتھوں کے نیچے ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اس کی بھی ایک عزت نفس ہے، وہ بھی انسان ہے،
معافی کی پوچھتے ہو تو میں کہتا ہوں پھر 70 مرتبہ معاف کرو ایک دن میں. مہینے میں کتنی مرتبہ ہو گیا؟ میں تو چھوڑتا ہی نہیں، چھوٹی سی بات کو پکڑ کے ایسے رگڑتا ہوں جیسے یہ انسان ہی نہ ہو. تو بھائیو، یہ 1 مئی یوم مزدوراں، لیبر ڈے، دنیا اس کو اپنے کلچر کے طور پر مناتی ہے، پر ہمیں اسلام نے اس کی نصیحت کی ہے. میں مسلمان ہوں تو اپنے ارد گرد کے ملازمین، خادمین اور نوکر چاکر، ماسیاں، ان تمام کا دیکھوں کہ جتنا کام لے رہا ہوں کہ اس کی اجرت پوری دے رہا ہوں. نہیں دے رہے تو پھر قیامت کا دن ہوگا، اللہ جھگڑا کرے گا. اللہ کریم ہمارے ان معاملات میں، ان کے حقوق میں جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہوئی، اللہ تعالیٰ وہ معاف کرے، اور آئندہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کی توفیق دے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ لِي وَلَكُمْ. خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے.